کیا یہ منکس ابن مطہر کا مسافر خانہ ہے؟ ہاں، یہ وہی مسافر خانہ ہے جو اسے اس کے بابا سے اور اس کے بابا کو اس کے دادا سے میراث میں ملا ہے، اور اس کے دادا نے بڑی محنت و مشقت سے اسے بنایا تھا۔ منکس کہاں ہے؟ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا سوائے ہڈی اور گوشت کے ٹکڑے کے جو کپڑوں میں لپٹا یہاں بیٹھا ہے۔ یہی ہڈی اور گوشت منکس ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تو کیا آپ منکس ابن مظاہر ہیں؟ ہاں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا بتانا کیوں اس بھیڑ کی طرح جو کسائی کے چنگل سے بھاگ جاتی ہے یہاں آ کر اس کرسی پر بیٹھے ہو؟ اس بات سے تمہارا کیا تعلق؟ تم اپنا مسئلہ بتاؤ۔ مجھے ایک کمرہ چاہیے تاکہ رات گزار سکوں اس میں۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ پیسے کہاں ہیں؟ پیسے یہاں ہیں میرے پاس، یہاں۔ آدھے درہم والا کمرہ چاہیے یا 2 درہم والا؟ آدھے درہم والا یا 2 درہم والا؟ یہ کرسی یہاں کے گاہکوں کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ میں گاہک ہی تو ہوں۔ لیکن ابھی کوئی معاملہ طے نہیں ہوا۔ تو پھر کب ہوگا معاملہ طے؟ جب تم یہ فیصلہ کرو گے کہ تم مجھے آدھا درہم دو گے یا 2 درہم۔ خوش آمدید علی جناب، خوش آمدید۔ اس کو پانی پلا دو منقص۔ اس کو تو میں سراہی سے پانی پلاؤں گا، ہمارے گاہک آپ کے گھوڑے سے بہتر نہیں ہیں۔ اگر یہ گھوڑا سیڑھیاں چڑھ سکتا تو پھر میں اسے بھی آپ کے ساتھ اوپر لے جاتا۔ تشریف لے جائیں میرے آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
ابا वहाब یہ ٹوکری کس کام کے لیے لے جا رہے ہو؟ میں اسے بیچ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا ہوں. روٹی نہیں چاہیے تمہیں؟ ہاں کیوں نہیں، میں تو بھول ہی گیا تھا. بغداد میں روٹی اتنی چھوٹی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ تو بالکل ایک درم کا سکہ لگ رہا ہے. کیا آٹے کا قحط آیا ہوا ہے؟ بات سنو ابا وہاب، اگر تمہیں روٹی نہیں چاہیے تو نہیں خریدو. ٹھیک ہے. یہ کتنے کی ہے؟ روبی درہم کی. یہ بھی روبی درہم کی. کیا مطلب؟ یہ بھی روبی درہم کی اور یہ بھی روبی درہم کی؟ یہ میرے گھوڑے کو ہاں کیوں نہیں؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ دونوں برابر ہوں. لیکن ابا وہاب، ان دونوں میں آٹے کی مقدار برابر ہے، صرف ان کی شکل مختلف ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ لو. لیکن یہ تو ایک دانے ہے ابا وہاب. ہاں میں جانتا ہوں. جبکہ تم نے روبے درہم والی روٹی لی ہے. ایک دانے اور روبک درہم وزن کے حساب سے برابر ہے، لیکن شکل میں مختلف ہے. مانتے ہو نا یہ بات؟ ہاں بھائی، تم جیت گئے ابا وہاب. اب روٹی اٹھاؤ اور چلے جاؤ. ہاں جاتا ہوں. یہ روٹی لے کر جاؤں گا. میرا گھوڑا مجھے واپس دے. یہ لو. گھوڑے کو دوسری دفعہ بھی پانی پلا دیا ہے میرے آقا. اس مرتبہ تم نے اسے سرائی کا پانی پلایا ہے یا کنویں کا؟ سراہی کا پانی جناب. کیا ایسا نہیں کرنا تھا میرے سرکار؟ تو پھر بصرہ کے قاضی کو کون سا پانی پلانا پسند کرو گے؟ چشمے کا صاف و شفاف اور پاکیزہ پانی آپ کے لیے لاؤں جناب؟ نہیں منقذ نہیں، پانی تم کھانے کے ساتھ ہی لے کر آنا. آپ ہمارے پاس کتنے دن قیام فرمائیں گے جناب؟ خوش فہمی میں مت رہنا منقذ، ہم شاید ایک رات سے زائد یہاں نہ ٹھہر سکیں. ہاں میرا خیال ہے آپ خلیفہ سے ملنا چاہتے میں یہاں ایک ہیں. خاص کام کے لیے آیا ہوں. امید ہے جلد اپنا کام ختم کر کے واپس بصرہ چلا جاؤں گا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. تشریف لائیں میرے آقا. شکریہ. اے شخص، یہ کیا ہے جو تم بیچ رہے ہو؟ کیا کہا تم نے؟ پوچھ رہا ہوں کہ تم یہ کیا چیز بیچ رہے ہو؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ میں شام سے آیا ہوں. شام میں اسے کیا کہتے ہیں؟ شام میں اسے پراٹھا کہتے ہیں. میں بھی پراٹھا بیچ رہا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کوفے میں اسے روٹی کہتے ہیں. اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو یہ روٹی ہے. لیکن اسے خریدنے سے پہلے مجھے یہ اطمینان کرنا ہے کہ آخر یہ ہے کیا؟ آیا یہ روٹی ہے یا پراٹھا؟ روٹی کو واپس رکھو اور دفع ہو جاؤ. کیا کہا؟ کہہ رہا ہوں روٹی رکھ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ. آہا، یعنی پھر اس کا نام فساد ہے. نہ یہ روٹی ہے اور نہ ہی پراٹھا. دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا سر توڑ دوں گا. اندر آ جاؤ. امید ہے کہ کھانا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا جیسے یہ کمرہ آپ کو پسند آیا ہے. بے شک یہ مجھے بہت پسند آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک رات سے زیادہ یہاں رکنا میرے لیے بہت مشکل ہے. ہاں کھائیں میرے آقا، آرام سے کھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ تمہیں بحث کر کے جیتنے نہیں دوں گا. جلدی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ. جاؤ. تھوڑا سا برداشت کرو کوس. ذرا میرے گھوڑی کی لگام پکڑو. یہ وہی روبک درہم ہے، اس روٹی کی جو میں نے تم سے خریدی تھی.
اب وہ دانے مجھے واپس کر دو. لیکن تم نے تو حساب کتاب کر کے مجھے مطمئن کر دیا تھا. لیکن مجھے بھی تو مطمئن ہونا ہے نا. جلدی کرو. وہ دانے مجھے واپس کر دو. مجھے تمہارے اس کام سے بہت حیرت ہو رہی ہے بابا. اگر تم مجھے روبے درہم دینا چاہتے تھے تو پھر دانے کیوں دیا؟ اس دن میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جب میں نے ٹوکری بیچی تو مجھے خیال آیا کہ تمہیں تمہارا حق دے دوں. اب میرا گھوڑا دے دو. حیرت ہے مجھے، کیا ایسا عقل مند شخص پاگل ہو سکتا ہے؟ رکو اے شخص، کیا نام ہے تمہارا؟ عبید ابن حر. حر کا مطلب ہے کڑوا. کاش تم میٹھے ہوتے. چاہے کڑوے ہو یا میٹھے، تم اپنے گدھے کو اندر کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہارا اور تمہارے گدھے کا کرایہ 0.5 درہم ہوگا اور اس میں بحث کی گنجائش نہیں ہے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اور میرے گدھے کو برابر سمجھتے ہو؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں. کیونکہ تم اور تمہارا گدھا ایک چھت کے نیچے سوئیں گے اور ایک ہی برتن میں پانی پیئیں گے اور کھانا بھی ایک ساتھ کھائیں گے، لہذا دونوں برابر ہو. بہتر تو یہی ہے کہ میں آپ کو اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے آپ سے بحث ہی نہ کروں. اگر اپنے ہم سفر سے دور ہو سکتے ہو تو پھر شاید میں تمہارے لیے کچھ بندوبست کر سکوں. کیا سوچ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، الگ ہو جائیں گے. تمہیں 1 درہم اس جانور کا بھی دینا ہوگا. میں کہاں سو جاؤں؟ میرے پاس ایک کمرہ ہے جس میں ایک شخص موجود ہے. کیا کہتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہیں؟ کمرے میں اتنی گنجائش ہے کہ 4 آدمی سو سکتے ہیں. ہاں تو کیا کریں؟ فیصلہ کر لو تو مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کمرے میں رہنے والا شخص کیا کام کرتا ہے؟ قصائی ہے. کیا کہتے ہو؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے او اجنبی. تمہیں یا تو اس قصائی کے ساتھ رہنا ہوگا یا اس بے زبان گدھے کے ساتھ. فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا. ارے وہ شخص، کیا چاہتے ہو؟ یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں. ہاں، آخر اس لکڑی کے سہارے جانے کی کیا وجہ ہے؟ تم اسے لکڑی کہہ رہے ہو؟ یہ تو میرا گھوڑا ہے یار. تم یہاں اس کو گھوڑا کہتے ہو اور ہم شہر شام میں اسے لکڑی کہتے ہیں. لکڑی؟ یہ گھوڑا ہے بھیا، گھوڑا. تم نے مجھے اس آدمی کی یاد دلا دی جسے میں بہت پہلے سے جانتا ہوں. ایک دن شہر شام میں ایک فقیر شخص آیا جو بہت عقل مند کہلاتا تھا. تم بالکل اس کی طرح ہو. میرا خیال ہے اس کا نام ہاں ابن عمر، لیکن اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں. میں ابا وہاب ہوں. چلو چلتے ہیں. چل میرے گھوڑے. ہیا ہیا. میں جانتا ہوں بیس، یہ ابن عمر نہیں ہو سکتا. کیا ایسا شخص گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے؟ کیا تم عطر فروش ہو؟ کیا کہا؟ میں نے پوچھا عطر فروش ہو؟ ہاں. عبید یہ ہمارے شہر کا دروغہ ہے. خیال رکھنا کہیں اسے غصہ نہ آ جائے. جناب عالی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں عطر فروش ہوں؟ تمہارے لباس کی خوشبو
اور بالوں کی خوشبو سے اور اگر اس کے گدھے کی خوشبو سونگھ لیں تو یقیناً اس کے گدھے کے عاشق ہو جائیں گے جناب. تمہارے عطر کی بوتلیں کہاں ہیں؟ وہ بغداد کے بازار میں بیچ ڈالی ہیں. یعنی اس دفعہ نقصان کر دیا تم نے؟ ہاں، بہت بڑا نقصان. اگلی دفعہ جب آؤ تو مجھے ضرور اطلاع کرنا، ٹھیک ہے؟ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لو. یہ کیا ہے؟ یہ کھانا ہے. کھانا ہے؟ شکریہ تمہارا. یہ لو، یہ تمہارے آج کے دن کا خرچہ ہے، کل 5 دانے. شکریہ. اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے. 1 2 3 4. لیکن اس نے تو کہا تھا کہ 5 دانے ہیں. شکریہ تمہارا. آج کل دھوکے بازوں کی کمی نہیں ہے. کہاں تھے تم؟ ہاں سعد، میرا گھوڑا بھاگ گیا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. اس اندھیری رات میں کہیں غائب ہو گیا ہے. دیکھ رہے ہو تم کہ میں پیدل ہی گھر جا رہا ہوں. یعنی تم بغیر گھوڑے کے ہو گئے ابا وہاب؟ خاموش. ممکن ہے وہ گھر لوٹ گیا ہو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ گھوڑا ایک عجیب جانور ہے. تمہیں تو کچھ معلوم نہیں ہے. گھر لوٹ گیا ہے؟ چلو اب میں کہاں سے نکلوں؟ راستہ کدھر سے ہے؟ یہ ہے قاضی بصرہ کے رات کا کھانا. بہت شکریہ تمہارا منقذ، بہت شکریہ. یہ جو مرغ آپ دیکھ رہے ہیں، کسی زبان نے اس سے زیادہ لذیذ مرغی کا ذائقہ نہیں چکھا ہوگا، اور کسی بھی ناک نے اس مرغ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سونگھی ہوگی. اور یہ دودھ جو اس برتن میں ہے، ایک ایسی بھیڑ کا ہے جو لاکھوں میں ایک ہے، جو دنیا بھر کی بہترین گھاس کھاتی ہے اور بہترین پانی پیتی ہے. اور یہ زیتون، مجھے معلوم ہے یہ کہاں کاشت کیا گیا ہے اور کہاں سے آیا ہے. اور یہ پانی، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کہاں کا ہے اور کس طرح صاف اور ٹھنڈا کیا گیا ہے. لیکن یہ روٹی کہاں سے ہے اور کیسے بنی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ اس گندم کو کس نے کاشت کیا اور پھر چکی میں پیس کر آٹا اور خمیر بنا کر کس نے پکایا ہے. ارے او کم بخت منقذ، تو اپنے آقا کے لیے روٹی تو لایا ہی نہیں. صبر کریں، ابھی لاتا ہوں. جلدی لاؤ، جلدی لاؤ منقذ. واہ، کیا خوب موقع پر ملے ہو. مجھے تم سے 2 روٹیاں لینی ہیں. ہاں، میں تمہیں 2 روٹیاں دے دیتا ہوں، پیسے بھی بھلے بعد میں دے دینا. 2 روٹیاں، اللہ تمہیں اس کا اجر دے. دیر کیوں کر رہے ہو؟ جلدی سے دے دو، قاضی انتظار کر رہا ہے. روٹی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے تمہاری؟ میں اس مسافر خانے میں سونا چاہتا ہوں. پھر تمہارے کھانے رہنے کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، میں نے اس بارے میں سوچ لیا ہے. تمہارے مسافر خانے کے مسافر آخر روٹی کے لیے آئیں گے نا. روٹیاں ان کو فروخت کر کے میں اپنا خرچہ نکال لوں گا. ٹھیک ہے، پھر تم صحن میں سو جانا.
نہیں میں کمرے میں سوؤں گا اور جو منافع ہوگا اسے آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے. کیا خیال ہے تمہارا؟ اب جب کہ تم نے شرط لگا ہی دی ہے تو پھر مجھے منظور ہے. آج کی رات یہ طریقہ بھی آزما لیتے ہیں. مجھے منظور ہے. پھر جلدی سے روٹیاں دو مجھے، قاضی انتظار کر رہا ہے. ساری روٹیاں دے دو مجھے. یہ لو آؤ چلتے ہیں. اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ ایک پناہ گاہ ہے لیکن اسے مسافر خانہ کہا جاتا ہے. ہاں، کتنی حیرت کی بات ہے. کرغیزستان میں اس جگہ کو کاغ کہتے ہیں. حیرت ہے مجھے. تم یہاں کتنے دن رہو گے بیس؟ صرف آج کی رات. صبح ہوتے ہی اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا. جانتے ہو تمہاری بہت یاد ستائے گی. منقذ، او منقذ، منقذ. جی میرے آقا. میری بات سنو منقذ. میں نے سنا ہے کہ بغداد میں جانی اور مالی لحاظ سے ہر طرح کا امن و امان ہے. اس لیے میں یہ ہار بطور امانت تمہارے پاس رکھنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے میرے آقا، آپ اس ہار کو اپنے ہاتھوں سے بیت المال کے صندوق میں ڈال دیں تاکہ کل آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے نکال لیں. ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اس کے دانے تبدیل کرنے کا الزام لگ جائے اور پھر مجھے اس کی سزا مل جائے اور وہ سزا دینے والے بھی آپ ہی ہوں. نہیں منقذ، اتنی سختی ٹھیک نہیں ہے. میں تو ایک عام شخص کی حیثیت سے بغداد آیا ہوں. ہاں تشریف لائے میرے آقا. میرا خیال ہے یہی ٹھیک رہے گا کہ اس امانت کو آپ اپنے ہاتھوں سے یہاں رکھ دیں اور کل اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں یہاں سے اٹھا لیں. یہ لیں چابی. چابی کیوں دے رہے ہو؟ چابی بھی آپ اپنے پاس رکھیں. ویسے مطمئن رہیں آقا، بغداد میں امن و امان ہے. ٹھیک ہے. میرا ہار کہاں ہے منقذ؟ آپ کا ہار؟ ہاں، میرا وہ قیمتی ہار. بھولے نہ بنو. میں نے کہا تمہارے سامنے ہار اس صندوق میں رکھا. مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں آقا، قسم لے لیں. دیکھو منقذ، مجھے میرا ہار واپس کر دو ورنہ میں تمہارا یہ مسافر خانہ تباہ کر دوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس عمر میں چوری کروں گا آقا؟ وہ بھی آپ جیسے قاضی کی. شیطان تم سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا آقا، میری بات تو سنیں. تمہارے علاوہ اور یہاں کون سوتا ہے؟ ہاں، میں ہی سوتا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ جب میں وضو کرنے گیا ہوں اس وقت ہار چوری ہو گیا ہو. خیال رکھنا یہاں سے کوئی باہر نہ جانے پائے، سمجھے؟ ٹھیک ہے جناب. اب کیا ہوگا منقذ؟ اب کیا ہوگا؟
کیا ہم اس کمرے میں قیدی رہ کر مر جائیں؟ بتاؤ ذرا. یہ تمہاری حرکت تو نہیں. تم ہم دونوں سے پہلے ہی سو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے پہلے ہی جاگ گئے ہوگے. میں سویا اور پھر وقت پر اٹھا. ممکن ہے یہ تمہارا کام ہو. تمہارے پاس تو ایک درہم بھی نہیں. یعنی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ ضرورت مند کو ہی چوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا تم یہ الزام اپنے آپ کو بڑی ذمہ کر کے مجھ پر لگانا چاہتے ہو؟ بکواس بند کرو آدمی. اور تم غور سے سنو. اگر وہ ہار قاضی کو نہیں ملا تو ہم تینوں یوں ہی قید رہیں گے. اب جس نے بھی وہ ہار چوری کیا ہے وہ اپنا جرم قبول کر لے. کیا تمہارا یہ فیصلہ منصفانہ ہے؟ پورے کمرے کی ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن ہار کا کہیں پتہ نہیں چلا. ہمارے ساتھ بھی کئی بار تفتیش کی گئی ہے. ہمیں قاضی سے بات کرنی ہوگی. جب ہم سب کی تلاشی لے لی گئی ہے تو پھر ہم یہاں قید کیوں رہیں؟ یہ ان کی غلط فہمی اور ہم پر تہمت ہے. بیٹھو کوس بیٹھو. یہ قاضی کا حکم ہے. آپ لوگوں نے مجھے ایسی بات میں الجھا دیا ہے جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں. میں ایک کسائی ہوں. کسائی. میں شام سے آیا تھا کچھ بھیڑیں خریدنے کہ خریدوں اور واپس چلا جاؤں لیکن نہ کچھ خرید سکا اور نہ واپس جمت میں اس کمرے میں قید ہونا ہی رہ گیا تھا. کیا معلوم ہوا کہ چور کون ہے؟ کیا کوئی چور مجھ سے بچ سکتا ہے؟ میں اس شہر کا داروغہ ہوں اور خلیفہ ہارون رشید نے مجھے اس اہم اور مشکل ذمہ داری کے لیے مقرر کیا ہے. بتائیں چور کون ہے؟ عبید. یقیناً عبید ہی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرش پر اس کے جوتوں کے نشان دیکھ کر. لیکن اس نے تو کوئی جوتا نہیں پہنا تھا سعد. پھر اس کا جوتا کہاں ہے؟ میرے پاس ہے. تمہارے پاس ہے. یقیناً تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. وہ ہار تمہیں جھانسا دے کر لے گیا. وہ مجھ سے ہار نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کا جوتا استبل میں چھپا دیا تھا. پھر اس نے استبل میں جا کے جوتا اٹھا لیا ہوگا. استبل کا دروازہ بند ہے اور چابی میری گردن میں ہے. یہ رہی. ممکن ہے اس نے چابی تمہارے گلے سے اتار لی ہو. یقیناً یہ ایک ماہر چور ہے. عبید یقیناً یہ اسی کا کام ہے. ہاں یقیناً ابا وہاب یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. سلام میرے آقا. سلام میرے آقا. اب جب کہ ملزم کا پتہ چل گیا ہے تو مجھے آزاد کر دیجئے. تمہارے خیال میں مجرم کون ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ شہر کے داروغہ کے خیال میں وہ عبید ہے. اور اس بات کا ثبوت کمرے کے فرش پر اس کے جوتوں کے نشانات ہیں میرے آقا. میں اس الزام سے جو داروغہ مجھ پر لگا رہے بری ہوں. میں نے سنا ہے کہ ملزم یہ قصائی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام مت خاموش 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 رہو. اس کمرے کے فرش پر جو نشان ہے وہ میرے جوتے کا نشان ہے. خاموش رہو. اے منقذ تم بے گناہ ہو کیونکہ صندوق امانات کی چابی میرے پاس ہے. اب تم اس الزام سے بری الزمہ ہو چکے ہو. لیکن تم لوگ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم ہی میں سے کوئی ایک ہے. کوس تیرے حال پہ افسوس ہے. کیا اس کے علاوہ تمہیں پورے شہر میں روٹی بیچنے کی اور جگہ نہیں ملی؟ تیری ماں تیری موت پر روئے. میں اگر وہ بھیڑ خرید کر چلا جاتا تو آج یہ دن نہیں دیکھتا. میری بات سنو. مجھے یہ درہم چوری کے مقام سے ملا ہے. یہ سکہ وہاں کس طرح گر سکتا ہے جب تک جیب میں کوئی سوراخ نہ ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ حقیقت معلوم ہو گئی. میرے کپڑوں میں تو جیب ہی نہیں ہے. دیکھیں میرے آقا. پھر تو قاضی اور داروغہ مجھے بے گناہ تسلیم کرتے ہیں. اور اب میں جا سکتا ہوں میرے آقا؟ تم جا سکتے ہو. پہلے میں اوپر جاتا ہوں, اپنا سامان سمیٹتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. اور اب تم دونوں. میری جیب میں سوراخ ہے آقا. میری جیب بھی پھٹی ہوئی ہے جناب عالی. یعنی میرے ہار کا چور تم دونوں میں سے کوئی ایک ہے. میں بے قصور ہوں میرے آقا. میں بھی بے گناہ ہوں سرکار.
تم دونوں کو فی الحال قید رہنا پڑے گا جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ چور کون ہے. میرے آقا قاضی. جناب قاضی، آپ ایک شخص کے جرم کی پاداش میں ان دونوں کو قید کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ جب ان میں سے ایک مجرم اقرار کرے تو دوسرا آزاد ہو جائے گا. جب ان میں سے ایک شخص بے گناہ ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ پھر میں یہ کیسے ثابت کروں کہ چور کون ہے؟ کیا چور کو اجازت دے دوں کہ میرے 1000 دینار کا ہار لے کر چور خوشیاں منائے؟ کیا 1000 دینار والا ہار؟ میں اس ہار کو تلاش کر لوں گا جناب عالی. تم؟ ہاں جناب قاضی، کیا آپ اس دیوانے شخص کی باتوں کو سنیں گے جو اس لکڑی کو اپنا گھوڑا سمجھتا ہے؟ ہاں، ہم ضرور اس کی بات سنیں گے. بولو. ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاضی صاحب، کیا ان دونوں اشخاص کے خلاف کوئی ثبوت ہے آپ کے ہاں پاس؟ بالکل، یہ درہم ثبوت ہے جو ان میں سے کسی ایک کی جیب سے گرا ہے. کیا آپ ذرا یہ درہم مجھے دکھائیں گے؟ ہاں یہ لو. عبید، تمہارا کام کیا ہے؟ عطر بناتا ہوں اور اسے فروخت کرتا ہوں. ہاں سمجھ گیا. کیا آپ روٹی بیچنے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں؟ تمہیں تو معلوم ہے ابا وہاب، یہی میرا واحد کاروبار ہے جو میں کرتا ہوں. اوہ ٹھیک ہے. یہ دونوں بے گناہ ہیں. دیکھا آپ نے یہ احمق کس طرح کے فیصلے کرتا ہے؟ خدا کی قسم، میں نے تمہیں ایک دن شام میں دیکھا تھا. تم خاموش رہو بیس. اگر ان میں کوئی چور نہیں تو بتاؤ پھر چور کون ہے؟ میرے آقا، یہ کسی تیسرے شخص کا کام ہو سکتا ہے. وہ شخص بیس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا یہ ممکن ہے کہ بیس نے چوری کی ہو ابا وہاب؟ بیس؟ تم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ چپ کرو تم. تمہارا کیا پیشہ ہے بیاس؟ جناب قاضی، کیا آپ اس بدبخت کی بات سنیں گے؟ اس کی بات کا جواب دو بیس. ہاں، میری بات کا جواب دو. میں کسائی ہوں اور گوشت بیچتا ہوں. ہاں، قصاب یعنی گوشت فروش. ایک برتن میں پانی ڈال کر لاؤ. اب میرے گھوڑے کو ذرا پکڑو. چور یہی ہے قاضی صاحب. میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ابا وہاب؟ مارا گیا. بات سنیں قاضی صاحب، وہ درہم جسے چور نے وہاں چھوڑا ہے اس میں چور کے پیشے سے متعلق کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے. میں نے جب اس درہم کو غور سے دیکھا قاضی صاحب تو اس میں آٹے اور خمیر کی کوئی نشانی مجھے نہیں ملی. لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوس بے گناہ ہے. اس میں عطر کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوئی. لیکن جب اس کو پانی میں رکھا تو گوشت اور چربی کا ایک لایا پانی میں نظر آنے لگا. اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چور بیس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. مارا گیا. چل میرے گھوڑے. یا